اچھا، آج ہم ایک ایسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں جو میرے خیال ہے بہت سے لوگوں کو پیش آتی ہے۔ آپ کا کوئی جاننے والا یا کوئی ملازم جو پہلے تو بہت اچھا کام کرتا تھا، اچانک وہ بات نہیں رہتی، کام بگڑنے لگتا ہے، تو کیا کریں؟ جی بالکل، یہ بہت عام مسئلہ ہے، خاص طور پر کام کی جگہ پر۔ پہلا خیال تو یہی آتا ہے کہ بھائی یا تو سختی کرو یا شاید نوکری سے نکالنا پڑے۔ ہاں بالکل، لیکن کیا ہمیشہ یہی جواب ہوتا ہے؟ کیا کوئی بہتر طریقہ بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا طریقہ جو آپ کہہ لیں زیادہ مؤثر ہو؟ یہی سوال ہے، اور آج ہم جس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں وہ اسی کا ایک بہت دلچسپ جواب دیتا ہے۔ یہ ڈیل کارنیگی کی مشہور کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل سے لیا گیا ہے۔ اچھا، کارنیگی۔ جی ان کا بنیادی خیال یہ تھا کہ کسی کو بہتر بنانے کے لیے اسے ایک اچھی ساخت دو، ایک ایسی پہچان جس پر وہ پورا اترنے کی کوشش کرے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، مطلب تنقید کے بجائے تعریف یا کچھ اور؟ تعریف سے تھوڑا بڑھ کر یوں سمجھیں کہ ایک مثبت توقع قائم کرنا۔ تو آج ہم اسی اصول کو مختلف کہانیوں کے ذریعے ذرا گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہنری ہینکے صاحب ہے، ایک سروس مینیجر، اور ان کا ایک میکینک ہے بل۔ جی تو بل جو ہے وہ پہلے بڑا زبردست میکینک تھا، بہت قابل، لیکن کچھ عرصے سے اس کے کاموں میں وہ معیار نہیں رہا، کام دیر سے بھی ختم کرتا تھا۔ یعنی ایک اچھا پرفارمر جو اب اپنی پرانی سطح پر نہیں رہا۔ یہ مینیجرز کے لیے ایک مشکل صورتحال ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو ہینکے نے کیا کیا، اس نے بل کو ڈانٹا نہیں، دھمکایا نہیں، بلکہ اسے اپنے دفتر بلایا اور بڑے دوستانہ انداز میں بات شروع کی۔ اس نے کہا، بل تم ایک بہترین میکینک ہو، تمہارا تجربہ بہت ہے، اور پہلے تمہارے کام کی وجہ سے گاہک بہت خوش رہے ہیں۔ سچ پوچھو تو میں نے ہمیشہ تمہارے کام کی تعریف کی ہے۔ اچھا، یعنی شروعات تعریف سے کی، ماضی کی اچھائی یاد دلائی، اس سے وہ دفاعی پوزیشن میں نہیں جائے گا۔ جی ہاں۔ پھر ہینکی نے کہا، لیکن بل، حال ہی میں مجھے لگا ہے کہ تم کام مکمل کرنے میں تھوڑا زیادہ وقت لے رہے ہو، اور شاید کام کا معیار بھی وہ نہیں جو تم خود پسند کرو گے۔ اب چونکہ میں جانتا ہوں کہ تم کتنے قابل ہو اور اپنے کام پر فخر کرتے ہو، تو مجھے لگا تمہیں بتانا چاہیے کہ میں اس صورتحال سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوں۔ کیا ہم مل کر دیکھ سکتے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک کمال کا طریقہ ہے۔ دیکھیں، براہ راست الزام نہیں لگایا، بلکہ مسئلے کو ایک مشترکہ چیلنج بنا دیا، اور بنیاد کیا رکھی؟ بل کی اپنی قابلیت، اس کا اپنا معیار۔ اور نتیجہ؟ بل نے مانا کہ ہاں، اسے اندازہ نہیں تھا کہ کارکردگی گر رہی ہے۔ اس نے ہینکی کو یقین دلایا کہ وہ پہلے جیسا کام کرے گا، اور اس نے کر دکھایا۔ وہ واپس ایک تیز اور قابل میکینک بن گیا۔ جی، وہ جو ساخ ہینکی نے اسے دی تھی ایک بہترین میکینک کی ساخ، اس نے اسے نبھانے کی کوشش کی۔ بالکل۔ یہاں جو بات کام کر گئی وہ ہے عزت نفس کا خیال۔ وہ سیمول واکلن نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی کی عزت کریں اور یہ دکھائیں کہ آپ اس کی کسی خاص خوبی کی قدر کرتے ہیں، تو آپ اسے آسانی سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ صحیح۔ ہینکے نے بل کو ناکارہ نہیں کہا، بلکہ اسے یاد دلایا کہ وہ کتنا کارآمد رہا ہے، تو ایک مثبت معیار مل گیا اسے۔ شیکسپیئر نے بھی کہا تھا is humor virtue if you have it not، مطلب اگر کوئی خوبی نہ بھی ہو تو مان لو کہ ہے۔ اچھا، یہاں اصول یہ ہے کہ آپ جس خوبی کو ابھارنا چاہتے ہیں ایسے برتاؤ کریں جیسے وہ پہلے سے موجود ہے۔ یہ جو ساکھ آپ دیتے ہیں یہ ایک نفسیاتی سہارا بن جاتی ہے، لوگ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ تو ہوئی ایک ایسے ملازم کی بات جس کا ماضی اچھا تھا، لیکن کیا یہ کسی ایسے پر بھی کام کرتا ہے جس میں بظاہر کوئی خاص بات نظر ہی نہ آتی ہو؟ ایک اور کہانی ہے، وہ شاید اس سے بھی زیادہ آپ کہہ لیں ڈرامائی ہے، جارجٹ لیبلانک کی کتاب سے میری دی ڈش واشر۔ میری ڈش واشر؟ اچھا، نام سے تو لگ رہا ہے کہ کوئی بہت متاثر کن شخصیت نہیں ہوں گی۔ جی بالکل۔ لیبلانک بتاتی ہیں کہ یہ لڑکی قریب کے ہوٹل سے ان کا کھانا لایا کرتی تھیں۔ نام اس لیے پڑ گیا کہ اس نے کام شروع کیا تھا برتن دھونے سے، اور دیکھنے میں بھی کچھ عجیب سی تھی، بھینگی آنکھیں، ٹانگیں ٹیڑھی اور بالکل بجھی بجھی سی۔ یعنی ایک ایسا انسان جس سے شاید کسی کو کوئی امید نہ ہو، خود اعتمادی بھی کمی ہوگی۔ یقیناً۔ تو ایک دن میرے جب کھانا لائی میکرونی کی پلیٹ، تو لیبلانک نے پتہ نہیں کیوں بس اچانک کہہ دیا، تم نہیں جانتی تمہارے اندر کیا خزانے چھپے ہیں۔ واہ، یہ
یہ الفاظ اس لڑکی کے لیے کتنے غیر متوقع ہوں گے جس نے شاید کبھی اپنی تعریف ہی نہ سنی ہو۔ میری پہلے تو ایک دم ٹھٹک گئی، جیسے یقین نہ آیا ہو۔ پھر اس نے پلیٹ میز پر رکھی، گہری سانس لی اور بولی، میڈم میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے ایسی بات کہے گا۔ اس نے شک نہیں کیا، کوئی سوال نہیں پوچھا، بس کچن میں واپس چلی گئی۔ لیبلانک لکھتی ہیں کہ شاید وہ یہ بات وہاں دہرا رہی تھی، اور کمال یہ کہ کسی نے مذاق نہیں اڑایا۔ اس دن کے بعد لوگوں نے اسے تھوڑی اہمیت دینا شروع کر دی۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، صرف ایک جملے سے ماحول بدلنے لگا۔ لیکن اصل تبدیلی خود میری میں آئی۔ وہ یہ یقین کرنے لگی کہ اس کے اندر واقعی کوئی خزانے ہیں، تو اس نے آہستہ آہستہ اپنا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے کپڑوں میں، اس کے انداز میں فرق آنے لگا، جیسے اس کی جوانی جاگ اٹھی ہو۔ اچھا۔ اور پھر صرف 2 مہینے بعد اس نے لیبلانک کو بتایا کہ وہ کچن کے شیف کے بھتیجے سے شادی کر رہی ہے، اور شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی، میں ایک خاتون بننے جا رہی ہوں۔ تو وہ ایک سادہ سا جملہ جس میں ایک مثبت ساخت چھپی تھی، اس نے پوری زندگی بدل دی۔ یہ کہانی یہ تو اور بھی گہری بات بتا رہی ہے۔ بل والی کہانی میں تو چلو ماضی کی کارکردگی تھی جسے جگانا تھا، یہاں تو جیسے کچھ تھا ہی نہیں، صرف ایک امکان تھا جی، جسے لیبلانک کے الفاظ نے حقیقت بنا دیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ کسی کو اچھی ساکھ دینا صرف موجودہ رویے کو نہیں بدلتا، یہ چھپی ہوئی صلاحیتوں کو، جو شاید خود اس شخص کو بھی معلوم نہ ہو، انہیں باہر لا سکتا ہے۔ یہ امید اور یقین کی طاقت ہے۔ یہ صرف تعریف نہیں، یہ ایک ویژن دینا ہے۔ اچھا، ان 2 تفصیلی کہانیوں کے بعد اب کچھ مختصر مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ بھی اسی اصول کو واضح کرتی ہیں۔ پہلی مثال ہے بل پارکر، ایک سیلز ریپ۔ جی؟ اسے ایک بڑے فوڈ مارکیٹ کے مینیجر جیک نے اپنی نئی پروڈکٹ رکھنے سے صاف منع کر دیا تھا۔ ہاں، یہ تو سیلز والوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے، پہلا جواب نہیں ہی ملتا ہے۔ ہاں، لیکن پارکر نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اسی شام دوبارہ جیک کے پاس گیا اور کہا، جیک، جب میں صبح یہاں سے گیا نا، تو مجھے لگا میں آپ کو اپنی نئی لائن کی پوری بات ٹھیک سے سمجھا نہیں پایا۔ میں آپ کا تھوڑا سا وقت اور لینا چاہوں گا تاکہ وہ باتیں بتا سکوں جو رہ گئی تھیں۔ ٹھیک۔ اور جیک، میں آپ کی اس بات کی بڑی عزت کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ بات سننے کو تیار رہتے ہیں اور اتنے کھلے ذہن کے ہیں کہ اگر حقائق آپ کو قائل کرے تو آپ اپنا فیصلہ بدلنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں۔ بہت خوب۔ یعنی براہ راست یہ نہیں کہا کہ دوبارہ سوچیں، بلکہ جیک کی کھلے ذہن اور منصفانہ ہونے کی ساکھ کی تعریف کی۔ بالکل۔ اب جیک کے لیے اس ساکھ پر پورا اترنا ضروری ہو گیا۔ بالکل۔ اور نتیجہ؟ جیک اسے دوبارہ سننے سے انکار کیسے کرتا؟ اسے موقع مل گیا۔ یہاں ساخت کا استعمال کیا گیا، آپ کہہ لیں دروازہ کھلوانے کے لیے۔ جی، بڑی ہوشیاری سے ساخت کو استعمال کیا۔ اچھا، دوسری مختصر مثال کیا تھی؟ دوسری مثال ایک ڈینٹسٹ ڈاکٹر مارٹن فٹزہیو کی۔ ایک دن ان کی ایک مریضہ نے شکایت کی کہ جس میٹل کپ ہولڈر میں وہ کلی کے لیے کپ رکھتی ہیں وہ گندا تھا۔ اوہو، یہ تو صفائی پر سوال ہے۔ یہ تو کسی بھی ڈاکٹر کے لیے، خاص طور پر ڈینٹسٹ کے لیے اچھی بات نہیں۔ جی، ڈاکٹر صاحب کو بڑی فکر ہوئی۔ ان کے ہاں ایک خاتون تھیں، برجٹ، جو ہفتے میں 2 بار صفائی کرتی تھیں۔ ڈاکٹر نے برجٹ کو بلا کر ڈانٹنے یا شکایت کرنے کے بجائے اس کے لیے ایک نوٹ لکھا۔ اچھا، نوٹ لکھا؟ جی، نوٹ میں لکھا، میری پیاری برجٹ، آپ سے ملاقات کم ہی ہوتی ہے، تو میں نے سوچا آپ کے شاندار صفائی کے کام کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ نوٹ لکھ دوں۔ آپ کا کام ہمیشہ بہت عمدہ ہوتا ہے۔ پہلے تعریف، ٹھیک۔ ویسے میں یہ بھی کہنا چاہتا تھا کہ چونکہ ہفتے میں 2 بار 2 گھنٹے شاید کچھ کاموں کے لیے کم پڑ جاتے ہوں، اگر آپ کو کبھی کبھار والے کاموں جیسے کپ ہولڈر وغیرہ چمکانے کے لیے اضافی آدھے گھنٹے کی ضرورت محسوس ہو تو بلا جھجک لے لیا کریں۔ میں یقیناً آپ کو اس اضافی وقت کے پیسے دوں گی۔ کمال ہے، بہت ہی شائستہ بال واسطہ طریقہ۔ پہلے تعریف کی، پھر مسئلے کا ذکر کیا۔ کبھی کبھار والے کام جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو، اور حل بھی دے دیا، اضافی وقت اور پیسے۔ اس نے برجٹ کو گندا کام کرنے والی نہیں کہا، بلکہ عمدہ کام کرنے والی کہا، جسے شاید وقت کم ملتا ہو۔ اور نتیجہ حیران کن۔ ڈاکٹر فٹزہیو بتاتے ہیں کہ اگلے دن جب وہ کلینک آئے تو دفتر چمک رہا تھا، کرسی اتنی پالش تھی کہ وہ پھسلتے پھسلتے بچے۔ اچھا۔ اور وہ کپ ہولڈر، وہ ان کی زندگی کا سب سے صاف چمکتا ہوا کپ ہولڈر تھا۔ اور مزے کی بات،
ब्रिजिट ने कोई इजाफी वक्त नहीं लिया था। ये दोनों मुख्तसर मिसालें मिलकर एक बहुत अहम बात वाज़े करती हैं। पार्कर ने साख इस्तेमाल करके मौका हासिल किया, डॉक्टर फिट्जह्यू ने तनकीद से बचकर तारीफ और मुस्बत साख, उम्दा सफाई को इस्तेमाल करके मसले को न सिर्फ हल किया बल्कि शायद पहले से बेहतर मेयार हासिल कर लिया। जी, बगैर किसी इजाफी खर्च या बदमज़गी के। बिल्कुल, ये उस पुरानी कहावत के बिल्कुल उलट है कि किसी को बुरा नाम दो और उसे लटका दो। यहाँ हम देख रहे हैं कि अच्छा नाम दो और उसे उस पर पूरा उतरने दो का उसूल कितना ताकतवर है। वाकई बहुत ताकतवर लगता है। अच्छा, अब एक आखिरी कहानी, ये तालीम के मैदान से है। ये मिसेस रूथ हॉपकिंस हैं, चौथी जमात की टीचर, और एक लड़का है टॉमी। टॉमी? नाम सुनकर ही लग रहा है कि कोई शरारती बच्चा होगा। आपने बिल्कुल सही पहचाना। टॉमी स्कूल का बदनाम जमाना शरीर लड़का था। पिछली टीचर ने मिसेस हॉपकिंस को पहले ही बता दिया था। लड़ाई झगड़ा, लड़कियों को तंग करना, टीचर से बदतमीजी, मतलब सारे मसले थे उसमें, और वक्त के साथ बिगड़ते जा रहे थे। लेकिन एक बात थी, वो सीखता बहुत तेजी से था, ज़हीन था। अच्छा, यानी सलाहियत तो थी लेकिन रवैया मनफी था। ये टीचर्स के लिए सबसे मुश्किल केस होते हैं। ऐसे बच्चों को संभालना आसान नहीं। मिसेस हॉपकिंस ने फैसला किया कि वो इस टॉमी चैलेंज का सामना पहले दिन ही करेंगी। जब वो क्लास में बच्चों का इस्तकबाल कर रही थीं, तो हर बच्चे से कोई न कोई अच्छी बात कही। जब टॉमी की बारी आई तो उन्होंने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, टॉमी, मैंने सुना है तुम एक कुदरती रहनुमा हो, एक लीडर हो। अच्छा, एक शरीर लड़के को लीडर कह दिया? जी हाँ, और फिर कहा, मुझे यकीन है कि तुम इस साल इस क्लास को चौथी जमात की बेहतरीन क्लास बनाने में मेरी मदद करोगे। मैं तुम पर भरोसा करूंगी। ये तो बहुत जुर्रत की बात थी। उसकी मनफी साख को बराह रास्त चैलेंज कर दिया और जिम्मेदारी भी डाल दी। और सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि इस बात को पक्का भी किया। शुरू के दिनों में जब भी टॉमी कोई जरा सा भी अच्छा काम करता, मिसेस हॉपकिंस फौरन उसकी तारीफ करती और कहती, देखा, मुझे मालूम था तुम कर सकते हो। ये जाहिर करता है तुम कितने अच्छे लीडर बन सकते हो। वो मुसलसल इस लीडर वाली साख को यूं कहें पानी देती रहीं। और क्या हुआ? क्या टॉमी ने उस साख का भरम रखा? बिल्कुल। मिसेस हॉपकिंस कहती हैं कि टॉमी ने उन्हें मायूस नहीं किया। उसने वो नई साख कबूल कर ली और उस पर पूरा उतरने की कोशिश की। वो वाकई क्लास में एक मुस्बत किरदार बन गया और उसके रवैये में भी बहुत बेहतरी आई। ये मिसाल तो तालीम और बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत ही अहम है। ये दिखाती है कि बच्चों को खास तौर पर जिन पर मनफी लेबल लग चुके हों, उन्हें एक मुस्बत किरदार और जिम्मेदारी देना कितना फर्क डाल सकता है। जी, जब आप किसी बच्चे की मुमकिना ताकत को पहचानते हैं, जैसे टॉमी की लीडरशिप भले वो मनफी तरीके से जाहिर हो रही थी, और उसे मस्बत अंदाज में बयान करते हैं, उस पर भरोसा दिखाते हैं, तो ये उसके अपने बारे में ख्याल बदल देता है। वो उस अच्छी तवक्को पर पूरा उतरने की कोशिश करता है। सही। तो इन तमाम कहानियों को अगर हम देखें, बिल मैकेनिक, मेरी डिशवॉशर, वो सेल्समैन, डेंटिस्ट और टॉमी, तो खुलासा कलाम क्या है? हाँ, क्या निचोड़ निकलता है इन सब से? बुनियादी उसूल वही है, किसी को बेहतर बनाने के लिए उसे एक अच्छी साख्त दें जिस पर वो पूरा उतर सके। ये तरीका काम करता है क्योंकि ये लोगों की इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करता। ये एक वाज़े मुस्बत तवक्को कायम करता है, और ये इंसान की जो फितरी ख्वाहिश होती है ना कि उसे अच्छा समझा जाए, उसकी तारीफ हो, उसको अपील करता है। ये सिर्फ मीठी बातें नहीं है, ये असल में किसी शख्स में जो बेहतरीन पहलू है या जो बनने की उसमें सलाहियत है, उसे पहचानना और उसे इस तरह बयान करना कि वो इसे सच बनाने की तरफ माइल हो। तो इस सब का मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी के रवैये को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वो दफ्तर में हो, घर में, कारोबार में या बच्चों की तरबियत में, जी, तो तनकीद, शिकायत, सज़ा, इन सब पर जोर देने के बजाय एक लम्हे को रुक कर सोचें, क्या इस शख्स में कोई ऐसी खूबी, कोई सलाहियत, कोई अच्छा इरादा है, चाहे कितना ही छोटा सा क्यों ना हो, जिसे हम सामने ला सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम उसे एक ऐसी अच्छी साख्त दे सकते हैं जिसे वो माने और निभाने की कोशिश करे? ये असल में किसी की सलाहियत को देखना है और उसे ऐसे कहना है जैसे वो पहले ही मौजूद हो।
بالکل درست، یہی مرکزی نقطہ ہے۔ تنقید کا راستہ چھوڑیں، تعریف اور مثبت توقعات کا راستہ اپنائیں۔ کسی کو ایک ایسی اچھی ساخت دیں جس پر وہ فخر کر سکے اور اسے قائم رکھنا چاہے۔ اور اب جاتے جاتے ایک سوال سب کے لیے سوچنے کے لیے، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے رویے کو آپ بدلنا چاہتے ہیں؟ اس کی خامیوں پر دھیان دینے کے بجائے ذرا سوچیں، کون سی ایسی مثبت خوبی یا صلاحیت ہے، چاہے کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، جو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یا اسے دے سکتے ہیں۔ آپ اسے کون سی اچھی ساخت دے سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ طریقہ آزمائیں تو کیا ہو سکتا ہے، اس پر ضرور سوچیے گا۔